السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والوں کے اعمال، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ بتائے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز۔ جب کوئی نصیحت کرے نا، نصیحت کچھ بتائے تمہارے فائدے کی بات، نصیحت کرے یا سمجھائے تو اسے غور سے سننا چاہیے، سمجھے؟ اسے غور سے سنو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اور پھر آگے جو تمہارا زندگی میں جینے کا مقصد تمہیں سمجھ میں آئے گا، وہ نصیحت تمہارے لیے ایک فائدہ مند بات ہوگی، اور اس کے ذریعے تم سوچو گے یار نصیحت ہوئی ہے مجھے تو مجھے کچھ نہ کچھ ملا ہے اس کے ذریعے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سورہ یونس میں جو ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت۔ اب دیکھو، رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت، تم صرف اس پر ہی احسان کرتے ہو جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، سمجھے؟ صرف اسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، صرف اسی سے گفتگو کرتے ہو جو تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، صرف اسی کو کھانا کھلاتے ہو جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے، صرف اسی کی عزت کرتے ہو جو تمہاری عزت کرتا ہے، حالانکہ کسی کو کسی پر کچھ فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے، قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، محروم کرنے والوں کو معاف کرتے، خیانت کرنے والوں کو امان دیتے، ترک تعلق کرنے والوں سے تعلق جوڑتے، اور بے عزتی کرنے والوں کی عزت کرتے، اور بے شک میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب ہم جسے کھانا کھلاتے تو فائدہ ہوتا ہے، یار میں اسے کھانا کھلاؤں گا تو یہ میرے کام میں آئے گا یا مجھے کبھی کھلائے گا، ہے نا؟ تو ایسا نہیں، اللہ کے لیے کھلاؤ۔ کھانا کھلانا کسی کو تو کوئی چیز دو تو اللہ کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم فائدہ ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر، تو فائدہ تو اللہ تعالیٰ دے گا نا اگر ہم اللہ کے لیے کھلائیں گے پلائیں گے۔ دوسری چیز، ہم لوگوں سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ قطع تعلق یعنی تعلق کو توڑ دینا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، کچھ بھی باتوں پر جو ہے تعلق توڑ دیتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، بے وجہ کی چیزوں سے ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے رشتے کو توڑ دیتے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلق جوڑنے کا حکم ہے، سمجھے؟ دوسری چیز یہ صلہ رحمی ہم کس سے کرتے؟ جو ہم سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی جو ہم پر رحم کرتا ہے ہم اس پر رحم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے ہمیں سب کے ساتھ اچھے کے ساتھ رہنا ہے اور صلہ رحمی سب پر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کوئی تم سے اگر روڈلی بات کیا یا صلہ رحمی نہیں کیا یا کچھ دیا نہیں تو تم بھی اس سے کچھ نہ دو، ایسا نہیں، بلکہ وہ نہ دے بھلے ہی، تو ہم سے کبھی کچھ مانگے وہ یا نہیں بھی مانگے اور ہمارے پاس ہے تو اس کو دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اور برائی جو کرتا ہے اس کا ساتھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار کون ہے پتہ ہے؟ عزت دار وہی ہے جو تقوی والا۔ تقوی والے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھو جو اللہ سے ڈرے گا وہ سارے کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، یعنی نہ وہ برائی کرے گا، نہ وہ بیکار کی بات کرے گا، نہ فضول بکواس کرے گا، نہ کسی کی بے عزتی کرے گا، بلکہ ہر کسی کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھے گا، کسی کے کام میں آئے گا، مجبوروں کی مدد کرے گا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور پھر وہ اپنے لیے کچھ کرے گا ہی نہیں۔ کوئی میرے ساتھ کچھ کرے نہ کرے اسے کوئی پریشانی ہوگی نہیں، وہ ٹینشن لیتا ہی نہیں کسی چیز کا کہ یار میرے ساتھ اگر کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی
تو دکھ لے کے نہیں بیٹھ جاتا ہے یار میرے ساتھ تو میں تو اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، یا میں تو سلام کیا جواب نہیں دے رہا. ارے بھائی بس آپ نے سلام کر دیے، بس ہو گیا کام. آپ نے اپنی سنت ادا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس نے اگر وہ کام نہیں کیا، اس نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا، یا اکڑ گیا، یا آپ کو جواب دینا پسند نہیں کیا، تو سمجھ جانا اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، واجب ترک کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور رسول اللہ اس سے ناراض ہوں گے. تو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے اور عزت کرنا چاہیے ہر کسی کی، اور اپنے آپ کی بھی عزت کرو، سمجھے؟ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنی طرف دھیان رکھو. احسان کوئی ہم پر کرے تو ایسا نہیں ہے ہم اس پر احسان نہ کریں، بلکہ کوئی اگر ہم پر احسان کرے گا تو ہی احسان کریں گے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بے فکر ہو کے کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، اس پر احسان کر دیں، بھول جائیں. احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ احسان کر کے یاد نہ دلا رہے میرے کام آیا تھا، تو یہ احسان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ احسان کر کر کیا کریں؟ بھول جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑی چیز دے گا، سمجھے؟ کبھی آپ پریشانی میں پھنس بھی گئے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانیوں کو اٹھا لے گا، آپ کو ویسی تکلیف نہیں دے گا، سمجھے؟ تو یہ سارے کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ میں کسی نہ کسی کی مدد کروں، اور مدد کر کے بھول جاؤں. کیونکہ مدد کر کے بھول جانا مطلب میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے کیا ہے نا. اور جب ہم یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اور پھر ہمیں کبھی ٹینشن نہیں ہوگا. سمجھے بات کو؟ تو یہ باتیں ہمیشہ دھیان رکھنا، اور ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہنا اچھی باتیں. اور کوئی نصیحت کرے تو نصیحت بھی سننا اور اس پر عمل کرنا، اچھی باتوں کو پھیلانا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.